السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، معزز سامعین و سامعات، سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اسی طرح محرم کے پہلے عشرے کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنا، ولیمہ کرنا، رخصتی کرنا، دلہن لے کر آنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور پھر محرم کی 9 تاریخ یا عاشورہ محرم 10 محرم کو شادی کرنا، ولیمہ کرنا، نکاح کرنا، بارات لے آنا، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی یہ تلاوت شدہ آیت مبارکہ، اللہ رب الرحمن نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں، مطلب جن لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں۔ مرنے والا مر گیا، اب پیچھے اس کی بیوی، اس کی بیوہ جو ہے وہ موجود ہے، تو قرآن مجید نے کہا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، بیوہ 4 ماہ اور 10 دن، بیوہ 4 ماہ اور 10 دن وہ سوگ کرے گی، وہ عدت گزارے گی، وہ بیوگی کرے گی۔ ان 4 اشہر و عشرہ کے اندر 4 ماہ اور 10 دن کے اندر بیوہ نے شادی کوئی نہیں کرنی۔ ان 4 ماہ اور 10 دن کے اندر بیوہ سوگ کرے گی، بیوہ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، بیوہ جو ہے وہ کسی قسم کی بیوٹیشن نہیں کرے گی، یہاں تک کہ بیوہ اپنی عدت کے اندر سرما تک نہیں لگائے گی۔ کیوں کہ یہ بیوہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن قرآن مجید فرقان حمید نے سوگ بتایا ہے، اور بیوہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے فقط 3 دن کا سوگ ہے۔ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے، اور محرم الحرام کی فضیلت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے محرم الحرام ایک مہینہ ہے، اور محرم الحرام کی فضیلت کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزے، فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور اس عظیم مہینے کے اندر نواسۂ رسول، شہزادہ نوجوانان جنت جناب حضرت امام مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس حرمت والے مہینے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے عظیم نواسے جناب سیدہ فاطمہ کے لخت جگر جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو کرب و بلا کے میدان میں کوفیوں اور ابن زیاد اور شمر کی فوجوں نے گھیرا، حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہوا، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہزاروں خطوط لکھ کر بلوایا گیا، اور پھر کرب و بلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ تو ثانیہ کربلا
اور ثانیہ شہادت حسین ایک انتہائی عظیم الشان ثانیہ تھا۔ اور اس محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں اتنا بڑا یہ ظلم ہوا کہ نواسہ رسول اور جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو کیا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محرم الحرام میں اور عاشورہ محرم میں شہادت کی وجہ سے محرم کے پہلے عشرے میں یا 9-10 محرم میں کیا نکاح کرنا اور شادی کرنا یہ حرام ہے؟ تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ حضور حضرت محمد عربی جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ جناب حسین کی شہادت سے سالوں پہلے مکمل ہو چکی، اور قرآن مجید یہ بتا چکا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ ہاں جی، اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اللہ نے دین کے مکمل ہونے کے ساتھ فرمایا واتممت علیکم نعمتی، میں اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر پوری کر چکا، مکمل کر چکا۔ اس لیے حضور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر محرم الحرام میں شادی کرنا حرام نہیں ہے، یہ محض جہالت ہے۔ اسی طرح عاشورہ محرم 9 یا 10 محرم میں شادی کرنا حرام نہیں، یا محرم کے پہلے عشرے میں شادی کرنا حرام نہیں، بلکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر شادی کرنا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام نہیں ہے۔ ہاں شادی کرنا منع ہے، ہاں شادی کا نکاح کا پیغام بھی دینا منع ہے۔ کب؟ کہ جب ایک مسلمان مرد و عورت حالت احرام میں ہے، وہ حج کر رہا ہے یا عمرے کے احرام میں ہے، اس حالت میں حالت احرام میں نہ شادی کر سکتا ہے، نہ شادی کا پیغام دے سکتا ہے، نہ منگنی ہو سکتی ہے، نہ شادی اور نکاح ہو سکتا ہے، کہ جب ایک مسلمان حالت احرام میں ہو۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بدعات کو رواج دیا جاتا ہے، رسم و رواجات کو اوپر لے آیا جاتا ہے، اور جن بدعات اور رسم و رواجات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ محرم الحرام کی جو اصل فضیلت ہے اسے پس پش ڈال دیا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا، اور شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، اس چیز کا امت کے اندر دور دور تک نشان نہیں ملتا، سوائے پروردگار کے وہ مرحوم بندے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت کے احکامات اور تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو محرم کی بدعات میں سے اور محرم کی جہالتوں میں سے، بے وقوفی اور کم عقلیوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی اور نکاح کو حرام سمجھنا، شادی اور نکاح کو برا سمجھنا۔ اسلام کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید ہوئے 4 ماہ اور 10 دن نہیں، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مہینے گزر چکے اور صدیاں بیت چکی ہیں۔ یہ شادی نہ کرنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوگان کے لیے تھا، اور وہ بھی اس وقت تک کہ 4 اشہر و عشرہ۔ جناب حسین ابن علی علیہ السلام کی بیوگان کو شادی کرنا قرآن نے منع کیا تھا دوران عدت، اور عدت کیا تھی؟ 4 اشہر، 4 ماہ و عشرہ، اور اس پر مزید 10 دن۔ اب جناب حسین کو صدیاں بیت چکی، اب یہ سمجھنا ان کی شہادت کو ہوئے کہ محرم کے پہلے عشرے میں شادی کرنا کوئی گناہ یا بے ادبی یا توہین کی بات، یا بعض جاہلوں نے یہ لکھا
بعض کم عقلوں اور بے وقوفوں نے یہ لکھا کہ محرم میں اور پہلے عشرے میں اور 9-10 محرم میں شادی کرنا یہ کوئی ناسبیت ہے یا یہ کوئی خارجیت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو شریعت اور جو دین اللہ نے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس شریعت کے اندر فقط بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت ہے اور دیگر کے لیے فقط 3 دن کی عدت ہے۔ تو ایسا سمجھنا یہ سوائے جہالت اور جھوٹے لوگوں کے پراپگنڈے کے سوا کچھ نہیں، ورنہ ہر مہینے کے اندر شہادت ہوئی، ورنہ ہر دن کے اندر شہادتیں موجود ہیں، ورنہ ہر مہینے اور ہر دن اور ہر ہفتے کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین کی وفات موجود ہے۔ خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات اور ان کی ممات ایک بہت بڑا عظیم ثانیہ تھا۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر اور اہل مدینہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممات وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تو اب کیا خیال ہے اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نکاح کرنا کوئی بری بات ہو یا شادی کرنا کوئی بری بات ہو، یا 11 اور 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، ہاں جی 12 ربیع الاول کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے۔ اب جو کوئی یہ کہے کہ 12 ربیع الاول میں یا ربیع الاول کے مہینے میں شادی کرنا حرام ہوا، دنیا مل کر کہے گی کہ یہ بے وقوف اور چول ہے، تو اسی طرح وہ بھی بے وقوف اور کم عقل اور بدعتی ہوگا جو کہے کہ محرم کے مہینے میں یا 9 اور 10 محرم کو شادی کرنا حرام ہو، یہ بہت بڑا بدعتی ہوگا اور جاہل ہوگا۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ہاں جی تو کیا ان کی شہادت 26 یا 27 ذوالحجہ، تو پھر ذوالحجہ کے مہینے میں شادی کرنا حرام ہوگا، یا ذوالحجہ کے آخری عشرے میں کیا شادی کرنا حرام ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو کیا جس مہینے میں عثمان شہید کیے گئے اس مہینے کے اندر نکاح کرنا اور شادی کرنا حرام ہوگا؟ اور عثمان کون تھے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد، یکے بعد دیگرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے خاوند۔ تو جس مہینے میں عثمان کی شہادت ہوئی پھر اس مہینے کے اندر بھی نکاح کرنا حرام ٹھہرے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جناب حضرت امام علی مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، ہاں جی تو جس مہینے میں جناب امام مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی کیا اس مہینے کے اندر بھی شادی کرنا اور نکاح کرنا حرام ٹھہرے گا؟ تو جواب ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد بہت ساری ایسی اسلامی تاریخ کے اندر ہستیاں گزری ہیں کہ جن کی وفات 12 مہینوں میں سے کسی نہ کسی ایک مہینے کے اندر ان کی موت ہوتی ہے یا ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو کیا پھر اس طرح سال کے 12 مہینوں کے اندر، سال کے 12 مہینوں کے اندر کیا شادی کرنا اور نکاح کرنا حرام ٹھہرے گا؟ تو ہرگز نہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی مہینے کے اندر اور کسی ہفتے کے اندر شادی کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا ہو۔ یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے یہ صرف بدعتیوں کی بدعات ہیں اور ان کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور تک نہ کوئی واسطہ بنتا ہے نہ کوئی تعلق بنتا ہے۔
ہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ضرور یہ فرما دیا کہ بدعتیوں کی بدعات جو ہیں وہ جہنم رسید ہوں گی، بدعتیوں کی بدعات وہ جہنم رسید ہوں گی۔ تو جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت وہ محرم کے مہینے میں ہوئی، اور ان کی بیوگان کے لیے اس وقت 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ تھا، میک اپ کرنا بھی حرام تھا، شادی کرنا بھی حرام تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ان کے لیے سرما لگانا بھی منع تھا اور حرام تھا۔ اور ہاں میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، ڈھول باجا میوزک موسیقی، ہاں جی، میراثی لانا، ہجڑے لانا، یہ سارے کام حرام ہیں۔ محرم کے مہینے میں میوزک موسیقی حرام ہے، ربیع الاول کے اندر بھی میوزک اور موسیقی حرام ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں میوزک اور موسیقی حرام ہے۔ بدعتی اور جاہل لوگوں نے شاید ایسا بنا لیا ہے کہ میوزک اور موسیقی محرم میں تو حرام ہے، اور محرم کے بعد سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، باقی مہینوں میں گویا میوزک اور موسیقی حلال ہے۔ ایون کہ رمضان کے مہینے میں اور ذوالحجہ کے مہینے میں بھی میوزک اور موسیقی حلال ہے۔ تو میوزک اور موسیقی وہ سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے۔ اور یہ جناب حسین علیہ السلام کا سوگ نہیں منایا جا رہا ہوتا، یہ محرم کے مہینے کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ فرقہ واریت، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کو جناب حسین علیہ السلام کے سوگ کے نام پر مسلمانوں میں پروان چڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پیاری میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سوگ کے حوالے سے صحیح بخاری میں 1297 نمبر کی روایت، جناب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ ام عطیہ نے اپنے بیٹے کے انتقال کے تیسرے دن ایک خوشبو منگوائی، ایک زرد قسم کی خوشبو، اور اسے اپنے جسم پر لگایا اور فرمایا خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اب بتائیے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور کرب و بلا اسے 3 دن ہوئے یا صدیاں بیت چکی ہیں، تو کس بات کا سوگ اور کس بات کی شادی نہ کرنا۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، مسلمان بھائیوں، اسلامی تاریخ میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جناب حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کا سوگ کرنے والے کیا جناب حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی سوگ کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج بنایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے انڈیا پاکستان میں کہ محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، تو کیا ایسے لوگ جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت پر سوگ مناتے ہیں اور شادی کرنا حرام سمجھتے ہیں، یا جناب حسن کی وفات یا شہادت کے دن اور مہینے میں شادی کرنا ناسبیت یا خارجیت سمجھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی آپ علیہ السلام کے چچا جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، میدان احد میں وحشی نے انہیں چھپ کر کے وار کیا اور نیزہ مارا، اور جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی
میدان احد میں شہادت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا حسین علیہ السلام کا سوگ منانے والے جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا بھی سوگ مناتے ہیں؟ اور جو جاہل اہل تشیع اور رافضیت کی دیکھا دیکھی محرم میں شادی کرنا معیوب سمجھے یا ناسبیت کہے یا خارجیت کہے، وہ جناب حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کے مہینے اور موقع اور ہفتے اور دن کو سوگ بنا کر کیا شادی کرنا برا سمجھتا ہے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ تو محرم کے مہینے میں کس بات کا سوگ اور کس بات کی شادی نہ کرنا؟ الغرض یہ کہ اسلامی سالوں 12 مہینوں کے اسلامی مہینوں 12 مہینوں کی ہر رات، ہر دن اور ہر ہفتے میں شادی کرنا حلال ہے۔ اور بلکہ مجھے تو یاد آیا کہ یہ مہینہ تو شہر اللہ المحرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ کہا، حالانکہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے تو اللہ کے مہینے میں تو شادی کرنا اور زیادہ ثواب کا کام سمجھا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مہینہ محرم شہر اللہ المحرم ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، تو اس مہینے میں تو شادی کرنا اور زیادہ نیکی کا کام سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں کیا کہ یہاں گنگا ہی الٹی ہے، یہاں چور ہی شور مچائے جا رہا ہے۔ بدعتی جو بدعات کر کر کے آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہے، وہ یہ درس دے رہا ہے جی کہ محرم کے اندر شادی کرنا معیوب ہے یا ناروا ہے یا غلط ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، محرم کے مہینے میں بھی شادی کرنا، نکاح کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے الاؤڈ ہے، درست ہے۔ شادی کرنا ایک نیکی ہے، اور اگر دیکھا جاتا تو یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی کہ محرم ہی کے مہینے میں شادیوں کو زیادہ فروغ دیا جائے، ہاں جی، تاکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہماری شادیوں اور ہماری وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔